پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کی کارروائیوں کا سلسلہ وسیع ہو چکا ہے۔ بھارتی فوج پر مجاہدین کے تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ تازہ کارروائی کے اندر بھارتی فوج کے مزید 5 فوجی مجاہدین کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں، جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اب تک کے اکتوبر کے 16-17 دنوں کے اندر بھارت کے 25 فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ مجاہدین نے بھارتی فوج گھیر رکھا ہے۔ پونچھ اور بارہمولہ کے اندر جو جنگلات ہیں وہاں پر بھارتی فوج سرچ آپریشن کر رہی ہے کہ یہاں پر مجاہدین چھپے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا جائے اور ان کو شہید کیا جائے۔ لیکن مجاہدین اب گوریلا تربیت حاصل کر کے بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ بھارتی فوج کے لیے بربادی کا مہینہ ثابت ہو رہا ہے اور کشمیر سے بھارتی فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں اور بھارتی فوج پریشان ہے کہ مجاہدین سے کیسے نمٹا جائے، اور اضافی فوجیں بھی بھارت سے کشمیر پہنچائی جا رہی ہیں۔ دراصل مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا گھنونا خونی کھیل بھی شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت نہتے کشمیریوں کو فیک انکاؤنٹر کے اندر، جعلی انکاؤنٹر کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے گھروں کو دھماکوں سے اڑا رہی ہے، بم دھماکے کر رہی ہے۔ اب تک 17 دنوں کے اندر 30 کے لگ بھگ کشمیریوں کو شہید اور زخمی کیا جا چکا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 1000 کے لگ بھگ کشمیریوں کو 16-17 دنوں کے اندر گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ڈال چکا ہے۔ قائرین کرام، آپ جانتے ہیں جب سے آرٹیکل 370 کا فیصلہ آیا ہے تب سے لے کر اب تک کشمیریوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ RSS کے دہشت گردی موہن بھگوت کا بیان بار بار نشر ہو رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے آزادی چاہنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ کشمیر کے اندر آزادی مانگتے ہیں، انہیں پکڑا جائے اور انہیں مارا جائے، یا تو وہ بھارت کو تسلیم کریں گے، بھارت کے ساتھ لائق ہو جائیں، ورنہ ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ یہ RSS کے چیف موہن بھگوت ہیں جس کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی RSS کے چیف ہیں جو چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر کے وزٹ پر گئے تھے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو 35 لاکھ ہندوؤں کو نیشنلٹی دی گئی ہے، اس حوالے سے RSS کے چیف نے بیان دیا تھا کہ 2025 تک دنیا کے نقشے سے کشمیر کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ کشمیر سے جو مسلمان ہیں ان کی نیشنلٹی چھین لی جائے گی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف اور صرف ہندوؤں کو بسایا جائے گا۔ تو کشمیر سے کشمیر کی شناخت مٹانے کے لیے RSS کا اور BJP کا خونی کھیل بھی اور خونی منصوبہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ نہتے کشمیریوں کو گرفتار کرنے اور انہیں قتل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب مجاہدین بھی بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں۔ چند دن پہلے القاعدہ نے ایک بیان دیا تھا کہ کشمیر کے اندر ہم آزادی کی جنگ شروع کریں گے اور ہمارے خلاف جو کچھ مظالم کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے اور حکومت نے روا رکھے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ القاعدہ کا یہ بیان پچھلے 2 ہفتے کے دوران 2 بار نشر ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب القاعدہ کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پکڑ رہی ہے اور بھارتی فوج پر حملے کر رہی ہے، بھارت انٹیلیجنس ادارے اور بھارت کی فوج کی جانب سے بیانات نشر ہو رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں دراصل یہ بھارت کے خلاف طالبان کی جیت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس ادارے اور بھارت کی فوجیں یہ بیانات دے رہے ہیں کہ دراصل کشمیر کے لوگ اور یہاں کے جو مجاہدین ہیں وہ طالبان سے متاثر ہو چکے ہیں اور اب وہ بھارتی فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان کو فتح ملی ہے اور دنیا کے 50 ملکوں کو شکست ہوئی ہے۔ اب وہاں پر لڑنے والے مجاہدین نے اپنا رخ کشمیر کی طرف کیا ہے، اور ہمارے پاس ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ افغانستان سے اور دیگر جگہوں سے اب مجاہدین کشمیر کا فیصلہ کن معرکہ ہند لڑنے کے لیے کوشاں ہیں اور غزوہ ہند کی جو بشارتیں اور فضائل ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے جنگ کو تیز کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں ان کو آزاد کشمیر کے اندر RSS خود وہاں کے لوگوں کا قتل کر رہی ہے۔
यानी हिंदुओं और पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है, इन पर कार्रवाइयां और हमले कर रही है और इल्ज़ाम मुसलमानों को दिया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे आरएसएस की दहशतगर्द तंजीम है और ये हमला इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कश्मीर के अंदर इन्हें ऑपरेशन का जवाब मिले। नाज़रीन कराम, ऐसी रिपोर्टें भी आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फ़ौज की तैयारियां भी तेज़ हो चुकी हैं। LOC पर गैर मामूली नकलो हरकत देखने में आ रही है। भारत के वज़ीर दाखिला और भारत के दीगर हुकूमत के लोगों और फ़ौज के लोग ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्हें कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करना है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और पाकिस्तान ही कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को भेज रहा है, दहशतगर्दों को भेज रहा है। इसका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। ये भारत के वज़राए और भारत में जो हुकूमती लोग हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी LOC पर फौजी तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुख्तलिफ सेक्टर्स का हंगामी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने गुजरांवाला के अंदर भारत के साथ मुल्क के बॉर्डर पर चीन की जानिब से पाकिस्तान को टैंक दिए थे, उनका मुआयना किया और चाइना पाकिस्तान को न सिर्फ जदीद लड़ाका टैंक दे चुका है बल्कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को नया एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया गया है जो पाकिस्तान ने भारत के साथ मुल्हिका सरहदों पर इंस्टॉल भी कर दिया है। जो भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है और पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से भारत के दीगर इलाकों में जो भारत से मुल्हिका बॉर्डर पर हैं पाकिस्तान की फ़ौज जंगी मशकें भी कर रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज तमाम सरहदों पर अलर्ट है क्योंकि किसी भी वक्त भारत नाकाम जारहियत कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के अदारे ये बयानात दे चुके हैं कि अगर भारतीय फ़ौज ने ऐसी कोशिशें की तो भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। हमारे पास इत्तलाआत सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत पाक फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर हमला करने का मौका मिले। तो फिर अब ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि इन दिनों चीन और भारत के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है और चीन और ताइवान के दरमियान भी हालात जंग सिक्के से हैं। भारत अमेरिका से और इसराइल से और इसी तरह से बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी फ़ौजी मदद ले रहा है। बरतानिया और अमेरिका की फ़ौजें भी भारत के अंदर मौजूद हैं और जंगी मशकें कर रही हैं और इसके साथ साथ इसराइल का दौरा भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर कर रहे हैं जिसके अंदर वो इसराइल से मज़ीद असला और हथियार ख़रीदेंगे। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये खित्ता एक नई जंग की तरफ जा रहा है और इस खित्ते के अंदर जंग का महाज अमेरिका और इसके इत्तेहादी गरमा रहे हैं और इस खित्ते में जहाँ भी जंग होगी उसमें भारत बराबर का शरीक होगा। नाजरीन कराम, ये जंग चीन और भारत के दरमियान हो चाहे या जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू करवा दी जाए, चाहे ये जंग कश्मीर के अंदर शुरू करवा दी जाए, चाहे ये जंग साउथ चाइना सी के अंदर या फिर ताइवान के साथ हो जाए, लेकिन इसके अंदर खुफिया ताकतों और सुहैनी ताकतों एक नई जंग की तलाश में हैं और एक नई जंग को शुरू करने जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तान की फ़ौज को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तान को चीन के साथ राब्ते तेज़ करने होंगे और यकीनन कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को, आज़ादी पसंदों को भी अपनी तैयारियां तेज़ करना होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।